مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ پروردگار نے رزق پہنچانے، پڑھے لکھے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اللہ ان پڑھوں کو رزق عطا کر دے۔ بھائی اس کا تعلق نہ عقل سے ہے، نہ شکل سے ہے، نہ خاندان سے ہے، اس کا تعلق بندے کے قسمت سے ہے، مقدر سے ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اس لیے جو بندہ ضرورت سے زیادہ ہینکی پھینکی کرتا ہے نا، سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بزنس پھر یوں نہیں کیا ہے۔ ہم نے کتنوں کو ڈوبتے دیکھا اپنی زندگی میں۔ اس لیے جب ملنا ہی ہے تو انسان رزق کے حلال کیوں نہ کمائے، رزق کے حلال۔ اچھا، کئی لوگوں کو دیکھا اچھا کاروبار چل رہا ہے، بڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں، ٹھیک کام تھا، پرسکون زندگی تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، بڑے کاروبار کے شوق میں یہ کنسائنمنٹ منگانی ہے، کنٹینر منگانے ہیں، تو بینک سے لون لے لیا۔ بس ایسی بے برکتی ہوتی ہے، جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک رفسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حرام سے انسان بہت بچے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے دودھ ہو، اس کے اندر کوئی پیشاب کو ملاتا ہے؟ کبھی نہیں نہ ملاتا۔ ایسے ہی کوئی حلال کے پیسوں میں ذرا سود کے پیسے ملاتے ہیں؟ یہ سود کے پیسے تو پخانہ اور پیشاب کی مانند ہیں۔ اس لیے اہل اللہ جب کش کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو سود کی یہ ساری چیزیں نجاست اور پخانے کی طرح نظر آتی ہیں۔ تھوڑے پہ راضی ہو جائیے، صبر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے، مگر اس سود کے چکر میں مت پڑیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، جو بندہ سود کا کام کرے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا تو نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس لیے اگر پہلے ایسا کام کر چکے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ ہم نے اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے۔ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر جانا کہ بیٹا کبھی سود کے چکر میں مت پھنسنا، مت پھنسنا۔ اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں، حلال چاہنے والوں کو اللہ حلال ہی عطا فرماتے ہیں،